اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہمارا رب ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی خوبصورت تعریف ارشاد فرمائی ہے۔ ہی الخوف من الجلیل، یہ اس عالی مرتبت ذات باری کے خوف کا نام ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام ہے تقوی۔ وہ صرف ہمارا خالق ہی نہیں، ہمارا مالک و رب ہی نہیں، ہمارا محبوب بھی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں اپنے رب سے۔ تو جس سے محبت کی جائے تو اس کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے، اس کے تو تھوڑے سے تیور بدل جائیں، اس کا التفات کم ہو جائے تو زندگی اجڑنے لگتی ہے۔ تو اللہ کا خوف بئی معنی کہ اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی والعمل بالتنزیل، اور اترنے والی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پہ عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ اور پھر فرمایا والقناعۃ بالقلیل، اور تھوڑے پر قناعت کرنا۔ اللہ اگر زیادہ عطا فرما دے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور شکر کرنے سے نعمت فزوں تر ہوتی ہے، نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ زیادہ عطا نہیں فرماتا تو وہ خوب جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کس جگہ رکھنا ہے، تو بندہ اس پہ راضی رہے کہ میرے مالک میں اس پہ راضی ہوں جس جگہ تو مجھے رکھنا چاہتا، تو اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اور یہ تقوی ہے کہ اللہ پر بندہ ایسے راضی ہو جائے کہ اس کی عطا کردہ ہر نعمت پر وہ زیادہ ہے تب بھی راضی ہو، کم ہے تب بھی راضی ہو۔ تو جب اللہ پر یقین پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تقسیم پہ بھی بندہ راضی ہوتا ہے۔ اور جس کو صبر کی دولت نصیب ہو گئی اس کی زندگی سوکھی ہو گئی، اور جس کے پاس صبر کی دولت نہیں ہے، قناعت کی دولت نہیں ہے، وہ کھرب پتی بھی بن جائے، نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی، چونکہ بریک تو ہے ہی نہیں یہاں۔ جتنا بھی مال و دولت مل جائے اگر قناعت نہیں ہے تو پھر تو انسان کی پیاس اور بھوک ہی نہیں مٹتی، ختم ہی نہیں ہوتی خواہش۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی اللہ جل شانہ کی خشیت کا نام ہے۔ تقوی قرآن مجید پر عمل کی توفیق کا مل جانا ہے۔ تقوی اللہ کے دیے پر راضی ہو جانا ہے۔ چوتھی چیز جو تقوی کا جز آپ نے بیان فرمایا، والاستعداد لیوم الرحیل، جو رحلت کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس کے لیے تیاری، یہ تقوی ہے۔ اگر ہمیں یہ چار چیزیں نصیب ہو گئیں تو سمجھو اللہ نے تقوی کا نور نصیب فرما دیا۔ اور یہ میرا اور آپ کا مقصود ہے۔ ہمیں جن نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے ان میں سے سب سے بڑی نیکی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ تقوی کی ایک اور تعریف بھی کی گئی ہے، اور وہ بہت خوبصورت تعریف ہے کہ تمہارا رب تمہیں جہاں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور تمہارا رب جہاں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تم وہاں نہ پائے جاؤ، تقوی اسے کہتے ہیں۔ تمہارا رب تمہیں مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے 5 وقت، تمہارا رب تمہیں خیر کے کاموں میں دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا رب تمہیں بیمار کے سرہانے دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا رب برہنہ بدن اور بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان کی دہلیز پر پہنچا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا رب تمہیں خیر کے کاموں میں منہمک دیکھنا چاہتا ہے، وہاں تم پائے جاؤ، وہاں سے غیر حاضری نہ ہو۔ اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تو وہاں تم پائے ہی نہ جاؤ۔ تمہارا رب تمہیں کسی ایسی جگہ پہ نہیں دیکھنا چاہتا جو تمہارے منصب کے لائق نہیں ہے، اس نے تمہیں دستے قدرت سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر! تو وہ کیسے اپنے شاہکار کو کسی گندی جگہ پہ دیکھنا چاہے گا، کسی غلاظت کے ڈھیر پہ دیکھنا چاہے گا؟ جہاں بدکاریوں کا ماحول ہوگا وہ اپنے شاہکار کو وہاں کیسے دیکھنا چاہے گا؟ تو تقوی یہ ہے جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہے وہاں تم پائے جاؤ، اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہ دیکھنا چاہے وہاں تم موجود نہ پائے جاؤ۔ اگر یہ دولت حاصل ہوگی تو سمجھو اتقاء کا نور نصیب